الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. دین ہمیں اصل میں فرما بردار بنانا سکھاتا ہے. جس شخص کے مزاج میں فرما برداری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اصل دیندار بنتا ہے. جس کے مزاج میں خودرائی ہوتی ہے، اپنی سوچ کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو فنا حاصل نہیں ہوتا اور اس کو اپنا ہر غلط کام بھی ٹھیک لگتا ہے. اپنی نظر کے اوپر فیصلے کرتا ہے اور اپنی نظر ہی کو نظر حق سمجھتا ہے، اپنے فیصلے کو حق فیصلہ سمجھتا ہے، اپنی بات کو آخری بات سمجھتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو سب سے پہلا سبق یہی سکھایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصا ہے اتوکأ علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنم، ٹیک لگاتا ہوں. ایسا اس طرح کا تھا وہ عصا جو وائے کی طرح کا ہے، تو اتوکأ علی اس پہ بغل رکھ کے اس کے اوپر ٹیک لگا لیتے تھے. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس سے لکڑیاں وغیرہ اٹھاتے تھے، پتے وغیرہ توڑتے تھے. توڑنا آسان ہوتا ہے گھما کے، ہماری زبان میں اس کو چھانگا کہتے ہیں، پنجابی زبان میں چھانگے کے طور پہ. چھانگا ایسا لکڑیاں وغیرہ کھینچنے کے، لکڑیاں میں پھنسا لیتے ہیں پھر کھینچتے ہیں. تو أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. پہلے تو دیوانگی میں چلتے چلے گئے، پھر سمجھ میں آیا کہ بات لمبی ہوگی، اللہ کو برا نہ لگے، تو کہنے لگے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بڑے کام ہیں اس سے. تو اللہ نے فرمایا اچھا یہی ہے نا، پکا ہے نا؟ ہاں جی، 10 سال سے وہی ایسا ہے. تو القہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینکو. حضرت موسیٰ نے اس کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا. سانپ بن گیا، اور کیسا سانپ بن گیا؟ جیسا سانپ بننا ممکن نہیں ہے. سانپ 2 طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹا اور زہریلا، تیز چلنے والا. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ ہوتا خوفناک ہے، مگر وہ اس میں زہر نہیں ہوتا، وہ تیز نہیں بھاگ سکتا، طاقت اس میں بہت ہوتی ہے. تو لیکن یہ سانپ بن کے دونوں کا مجموعہ، لمبا بڑا، اژدہا بھی، اجگر بھی، اور اس کے ساتھ زہریلا بھی اور پھرتیلا بھی. هي حية تسعى فإذا هي ثعبان مبين، ایسا سانپ بن گیا. یعنی ایک لاٹھی ہے، اس کو 10 سال سے دیکھ رہا ہے کہ یہ لاٹھی ہے. ایک لاٹھی ہے، اس کو 10 سال سے جانور ہانک رہا ہے. اسی لاٹھی کے بارے میں دکھایا، دیکھو غلط دیکھ رہے ہو. نظر حق ہے، سچی نظر ہے، مگر اللہ نے سب سے پہلا چیز دکھائی کہ جو اپنا دیکھتے ہو اس دیکھنے کو بند کر دو. جو تمہیں سچ نظر آ رہا ہے اس کو سچ دیکھنا بند کر دو. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ، بڑے کام ہے تیرے، لیکن فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر سانپ ہے اور سانپ کا کام بھی نقصان پہنچانا ہے. تو قَالَ خُذْهَا، موسیٰ اس کو پکڑو. حضرت موسیٰ نے ہاتھ پہ کپڑا چڑھایا، پکڑنے لگے. موسیٰ کپڑا ہٹا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کو ویسے ہی عصا بنا دیا. جادوگروں نے دیکھا کہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اصلی سانپ ہے، جس ڈنڈے کو اللہ نے سانپ میں تبدیل کر دیا تھا اور پھر سانپ کو دوبارہ ڈنڈے میں تبدیل کر دیا.
جس سے ہمارا سارا جادو ختم ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نظر بندی کی تو موسیٰ نے بھی نظر بندی کی، اللہ نے حقیقت میں اس کی ماہیت کو ہی بدلی کر دیا. تو اللہ چاہیں تو ایک قطرے سے انسان کو کھڑا کر سکتے ہیں. میں اور آپ سب کہاں سے بن کے آئے؟ اس کے پیچھے ڈی این اے ہے. وہ ڈی این اے کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ کوئی گندم سے، کوئی مکئی سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے. یہ کہاں سے بنتا ہے کہ ڈی این اے جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے سامنے یہ معجزات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے، سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس زمین پہ پانی کا وجود ممکن نہیں ہے. پانی کا وجود ممکن ہی نہیں، کیونکہ H2O ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک مالیکول -152 پہ جا کے پانی میں تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ وہ گیس ہی رہتی ہے. وہ -52 تو زمین پہ ہوتا ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 150 ہوتا ہے. -152 تو ہوتا ہی نہیں ہے زمین کے اندر. پھر اس صورت میں تو پانی ویسے ہی جم جاتا ہے. تو ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر اللہ نے بنا کے دکھایا. اور اتنا دکھایا کہ سمندر بہا دیے، اتنا دکھایا کہ دریا بہا دیے، سیلاب آ رہے ہیں. کیا ہے جی؟ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو سب سے پہلا سبق یہی سکھایا کہ فرما بردار بنو. ہم کہتے ہیں نا جی بہت سے لوگ دیندار ہیں، شکل ہے دینداروں والی حرکتیں کیسی، اصل میں ظاہراً دیندار بنے ہوتے ہیں، اصل میں وہ فرما بردار نہیں بنے ہوتے. فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم جب دونوں نے اسلام قبول کیا، لفظی ترجمہ جب دونوں فرما بردار ہوئے، بات مانی، یہ معنی ہے. مگر لفظ ہے اسلم، اسلام کا مطلب ہی فرما برداری کے. مومن جب سچی طریقے سے فرما بردار بنتا ہے تب وہ سچا مومن ہوتا ہے، ورنہ اوپر سے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں جی. جب آپ کے مزاج میں فرما برداری ہوگی تو آپ سچے مسلمان بنیں گے. اگر مزاج میں فرما برداری نہیں ہے تو آپ سچے مسلمان بن ہی نہیں سکتے، آپ کھرے مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہیں. اپنے آپ کو فرما برداری کے پہلو میں لے کر آنا ضروری ہے. اس لیے مشائخ سے جڑنا ہوتا ہے، اس لیے خانقاہوں میں آنا ہوتا ہے، اس لیے جماعت میں جاتے ہیں کہ امیر کی بات مانو. تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، امیر نے جو کہا اس کے مطابق چلنا ہے. امیر کہتا ہے پیدل چلنا ہے تو پیدل چلنا ہے، امیر کہتا ہے گاڑی میں جانا ہے تو گاڑی میں جانا ہے. وہاں آپ کو اپنی عقل نہیں لڑانی، اپنی عقل کو یہاں توڑنا ہے. المومن وغیر کریم، اس لیے کہا والفاسق خب اللہ، فاسق جو ہے وہ ہر وقت تدبیریں سوچتا رہتا ہے. مومن غیر کریم ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ چکر نہیں آتے، اس کو زیادہ گھمانا نہیں آتا. بہت قریب ایک ساتھی رہتے ہیں، میں نے ان سے کہا بیان میں نہیں آتے، تو اصل میں دور ہو جاتا ہے اس وجہ سے نہیں آ پاتا. میں نے کہا واہ جی واہ، دفتر آپ کا اتنا دور ہے، وہ آپ کو قریب لگتا ہے؟ قریب ہی آفس، تھوڑی دیر پہلے وہ قریب ہی آفس. میں نے کہا دفتر آپ کا اتنا دور اور وہ کہنے قریب ہی ہے، اور بیان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ دور ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ مزاج میں تیزی کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم لگائیں گے؟ بلا وجہ جا کے مولوی کی باتیں سنیں گے، وہ ادھر ادھر کی ہانکے گا، سنائے گا اور ہمارا ٹائم ویسٹ کرے گا. اور جو ٹائم 2-4 گھنٹے موبائلوں پہ گزر جاتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جو 6 گھنٹے میچوں پہ گزر جاتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے خبروں پہ گزر جاتا ہے، شارٹس دیکھتے گزر جاتا ہے، گیم کھیلتے گزر جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں. سعودی میں تھے تو بس کھڑی ہوئی آدھا پونا گھنٹہ. میں نے اس کو کہا کہ اخی گاڑی چلاؤ، کیا تھوڑا سا رک جاؤ. وہ کسی کا اصل میں انتظار کرتا. میں نے کہا بھی آپ ہمیں اتار کے دوبارہ واپس آ جائیں. میں نے کہا 15 منٹ کی بات ہے. اب ظاہری بات ہے ہم تو احرام باندھے ہوئے تھے، ہمارے لیے تو وقت ویسے مشکل تھا. مگر وہ بیٹھا وہ فری فائر کھیل رہا ہے، وہ فری فائر کھیل رہا ہے اور پتہ نہیں کون سی ویڈیو گیم ہے وہ کھیل رہا ہے. مجھے پتا اس کا ہے تو اس لیے میں یہ بول دیتا ہوں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور کھیل رہا. تو اس میں فائرنگ ہوتی ہے، لڑائی بھڑائی ہوتی ہے. ایک خاتون نے کہا جی بچہ بہت غصے کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ ویڈیو گیم تو نہیں کھیلتا؟ کہنے کو وہ تو کھیلتا ہے. تو میں نے کہا ظاہری بات ہے جو خیالی دنیا میں وہ قتل کر رہا ہے تو یہاں تھپڑ بھی نہیں مارے گا؟ تھپڑ مارے گا نا؟ خیالی دنیا میں وہ قتل کر رہا ہے لوگوں کو، یہاں تھپڑ تو مارے گا نا بھائی.
اور پھر ایک تو نہیں مارے گا تو بہت سارے مارے گا. کیا بچہ ایگریشن میں جا رہا ہے؟ کیوں ایگریشن میں جا رہا ہے؟ جی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں. ویڈیو گیمز کی لت کہاں سے بڑی دوست بتاتے ہیں. یہ بچوں کی دوستی آپ نے کیوں کرنی تھی؟ بچے کیا کریں، بور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی مشقت میں ڈالنے کو تیار ہی نہیں. تکلیف میں ڈال. تھوڑا سا بچہ نے رویا اور باپ کا دل پگھل گیا، تھوڑا سا بچے نے رویا اور ماں کا دل پگھل گیا، اور ماں نے جناب اس کو ہاتھ میں موبائل دیا. بچہ لگا ہوا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، اس میں کارٹون آ رہے ہیں، اس میں گندے ایڈز آ رہے ہیں، اس میں طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ تو آگے کنٹرول نہیں کر سکتے نا. کیا ہے جی، ظاہر بات ہے آج آپ بچوں کے اوپر سختی نہیں کریں گے تو کل یہ آپ کی ہمدرد تو نہیں بنے گی ہوگا. آپ کا یہ وہم و گمان بھی بنا رہے کہ کل آپ کے کام آئیں گے، کل آپ کی خدمت کریں گے. جو بچہ اپنی مرضی کے خلاف کی سبزی نہیں کھا سکتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف جا کے آپ کا فیصلہ مانے گا؟ اس کی مرضی ہے گوشت پکے، آپ کہتے ہو بیٹا آج دال کھا لو، کل گوشت بنا دیں گے. وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو برگر لانا پڑتا ہے، اس کو برگر کھانا پڑتا ہے، اس کو باہر سے سالن منگوانا پڑتا ہے. وہ برگر کھا کے گزارا کرتا ہے، مگر وہ سالن نہیں کھاتا جو اس کی پسند کا نہیں ہے. تو آپ بتائیں کل وہ آپ کی خدمت کرے گا؟ اس کو نیند آ رہی ہوگی، باپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی، کبھی ٹانگ نہیں دبائے گا، کبھی خدمت نہیں کرے گا. کیوں جی؟ ہم نہیں سر پہ چڑھایا نا. جب ہم بچوں کے ہاتھ میں اس طرح کے کھلونے پکڑا دیں گے تو ظاہر بات ہے بچے آپ کا دکھ کیوں سمجھیں گے؟ باقاعدہ دنیا میں ریسرچ ہیں، باقاعدہ دنیا میں ریسرچ ہیں. ماں مرتے مرتے بچی ہے، 5 بچے کمرے میں بیٹھے، اے سی چلا ہوا، ویڈیو گیم کھیل رہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ماں مرنے والی تھی. وہ اوپر سے کسی بچے نے دیکھ لیا غلطی سے ماں کو، ماں نے اٹھا کے کوئی چیز پھینکی تو پتہ چلا دم گھٹ رہا ہے، وہ کوئی چیز گلے میں پھنس چکی تھی. تو وہ جلدی سے بچوں نے پانی لایا، ورنہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اتنے ہزاروں واقعات، ایک نہیں ہزاروں واقعات. کیا جی گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو ہاتھ میں موبائل دی؟ گرمیوں کی چھٹیاں جی بچے بور ہو جاتے ہیں. بھی مسئلہ ہے نا کہ آپ نے خود غلط رستہ کھولا. جب آپ خود غلط رستہ کھولیں گے تو پھر اس رستے کو بند تو نہیں ہو سکتا. بچہ تھوڑی دیر ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، اماں بھی موبائل پہ لگی ہے، ابا بھی موبائل پہ لگا ہے، تو آخر کو بچہ وہ موبائل ہی مانگے گا. پھر ماں باپ آ کے روتے ہیں جی بچہ موبائل مانگتا ہے. جب ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے، باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے، تو بچہ کیا دیکھے گا؟ بچہ قرآن پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. تربیت ہوتی ہے سختی کرنے سے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. تربیت ہوتی سمجھنے سمجھانے سے، اس کے بغیر سمجھانا ممکن نہیں رہتا. تو اس کی ضرورت ہے. مومن فرما بردار جب بنتا ہے جب اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے. آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں آتا. ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں نہ سامنے کھل کے بولو، سامنے کھل کے بولو. کسی کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا ادب و احترام کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے تو ہمیں سب سے پہلے یہی کہا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. بے ادب تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. 2 بندوں کے لیے دعا مانگی، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا کہ کبھی نبی کی دعا رد ہوئی ہو. اے اللہ ابو جہل مانگتا ہوں. ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، اور دوسرے تھے عمر بن خطاب. تو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، بعض روایت میں عمر بن ہشام. تو عمر ہے یا عمر. ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، اور اس کو ابو العاقل کہتے تھے. عرب کے لوگ اس کو ابو العاقل کہتے تھے، یا ابو الحکیم کہتے تھے، یا ابو الحکما کہتے تھے. آپ نے کہا نہیں، ابو الحکما نہیں، ابو الحکیم نہیں، بلکہ یہ ابو جہل ہے، یعنی جہل کا باپ ہے، حکمت کا باپ نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں نے اس کو ابو جہل پکارنا شروع کیا. لیکن اس میں اور حضرت عمر بن خطاب میں فرق صرف ادب کا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ادب کرتے تھے، بے ادب اور گستاخ نہیں تھے. ابو جہل بے ادب اور گستاخ تھا. آج یہ موبائل فون سب سے پہلے بچوں کو بے ادب بناتا ہے،
اور جب ادب فوت ہو گیا تو بس پھر گیا ٹافی لائے ٹافی جب ادب فوت ہو گیا تو گیا. ہمارے استادوں نے ہم نے کچھ مفتیان کرام کو اپنے ساتھ دارالفتاح میں رکھنا تھا. ہمارے استادوں نے کہا دیکھو قابل مت دیکھنا. میں کہا استاد قابل نہیں دیکھیں گے پھر چلے گا کیسے؟ فرمایا قابلیت تو خود ہی آ جاتی ہے، فرما بردار دیکھنا کہ دین فرما برداری سے چلتا ہے. نبی علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر گزرے سب کے مزاج میں فرما برداری تھی. اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے نا، کیا کر رہے بھائی، دوسری نظر سے دیکھا جائے نا تو نبی علیہ السلام اور ایسے لوگ جن سے بڑے بڑے اللہ نے کام لیے، ان کے مزاج ایسے سیدھے تھے کہ بار بار اسی بندے کے پاس جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی بہت زیادہ زیرک اور تیز ترار آدمی جب ایک دفعہ کہ دوسری دفعہ کہ چھوڑو یہ تو نہ سے کوئی کسی کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. مگر پھر ایک امید کے اوپر جانا، پھر ایک امید پر جانا، پھر ایک نئی امید پر جانا، پھر ایک نئی امید پر جانا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جن کی نظر اپنی عقل پر نہیں ہوتی. اپنی عقل کو بار بار مارتے ہیں، کسی کے بارے میں مثبت بار بار سوچنا ہے ہر بندے کا کام نہیں. ایک بندہ 2 دفعہ سوچتا ہے، 4 دفعہ 10 دفعہ سوچتا ہے، اس کے بعد سوچنا بند کر دیتا ہے. تو ایمان کا اصل تقاضا ہے فرما برداری. فرما بردار انسان کی زندگی اور ہوتی ہے اور عقل پہ چلنے والے شخص کی زندگی اور ہوتی ہے. میں نے ایک خاتون سے کہا کہ بیوی بات مان لو، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے. بات مان لو. بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے تو شوہر اس کو سر کا تاج بنا کے رکھتا ہے، اور جو سر کا تاج بننے کی کوشش کرتی ہے تو مرد اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹخ دیتا ہے. یہ مرد کی فطرت ہے، تو سمجھ لو اس بات. لیکن مجھے قرآن حدیث سے بتائیں. میں نے کہا ہاں بتاتا ہوں قرآن. میں نے کہا قرآن و حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور جیسی اترے اور شروع ہو گئی، یا رسول اللہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی یہ. آپ نے اس کی ساری بات سنی. ساری بات سنتے ہی آپ نے بات فرمائی طلقھا، اس کو طلاق دیتے. آپ نے پورا پونا گھنٹہ مجھے سنائی کہ میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو حدیث کی روح سے اگر آپ نے اللہ کے نبی کی بات مانی تو اسے طلاق لے لیں. وہ تو نہیں لے سکتے. میں نے کہا آپ تو حدیث مانگ رہی تھی تو میں نے دے دی نا آپ کو حدیث، تو لے لینا طلاق. یعنی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس پہ تو آپ کو اعتماد کرنا ہی نہیں. جو میں یہ بات بتا رہا ہوں یہ بھی تو قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو اس بات پہ اعتماد نہیں. جب آپ اپنے کسی بڑے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یاد رکھنا آپ کا گھر دوبارہ ٹوٹے گا. کیوں؟ آپ کے مزاج میں فرما برداری نہیں. اور جس عورت کے مزاج میں فرما برداری نہیں اس کا گھر نہیں چل سکتا، الا یہ کہ اس کا شوہر کوئی فرشتہ ہو، اللہ میاں کی گائے ہو. ایسی مرد کے مزاج میں فرما برداری نہیں چلا سکتا گھر، دفتر نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے، اپنا کچن نہیں چلا سکتا. آئے روز جھگڑے. جناب بچیوں کو اتنا پڑھاؤ بھی، ضرور پڑھاؤ، ان کو خوددار بناؤ، لیکن اتنا خوددار نہ بناؤ کہ شور سے بڑی بن جائے. اتنے بڑے نہ بنو. اللہ نے کہا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان تو سب سے بڑا ہے، میری کائنات میں تو سب سے بڑا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ خاص مسلمان خاص ملائکہ سے افضل ہے، عام مسلمان عام ملائکہ سے افضل ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام یہ جبریل میکائیل اسرافیل سے افضل ہے، خاص فرشتے. حملۃ العرش فرشتوں سے افضل ہے. اور عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے. جو عام فرشتے اللہ کے دیگر ہزاروں کروڑوں لاکھوں فرشتے ہیں وہ اللہ کے عام فرشتے ہیں. عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل. تو فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے، اس میں اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے.
اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے. جب تک اپنی انا کو ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو کام نہیں بنتا. شیخ نے کہا ہے، اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ایک شیخ سے تعلق رکھو، ایک شیخ کے بیانات سنو، اسی کی مجلسیں، اس کی مجلسوں میں جاؤ، جیسے وہ کہیں ویسے کرو، اور اس کی بات کو من جانب اللہ، اللہ کا کشف سمجھو. لیکن مسئلہ ہے کہ آج کے مریدین کو چلانی اپنی عقل، جو میری عقل میں آئے گا بس وہ مجھے کرنا ہے. شیخ بھی لالچی ہو گیا. شیخ کے پاس صوفہ کہاں سے آ گیا؟ شیخ کے پاس فلاں چیز کہاں سے آ گئی؟ بڑے بڑے برانڈ پہنے، ہمیں تو کہتے ہیں سادگی، خود ایسے دیکھو یہ پہنا، خود وہ پہنا. جب شیخ کو مرید سب تولنا شروع کر دیں گے تو ان کو کیا حاصل ہوگا؟ دین تو حاصل نہیں ہوگا، باقی سب کچھ حاصل ہوگا. دین حاصل نہیں ہوگا، باقی سب کچھ حاصل ہو جائے گا. کہ یہ سے آپ مجھے بتائیں، آپ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں سیدھا منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہوں. آپ اس موقع پہ کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ معاملہ بگاڑا، اور جس نے معاملہ بگاڑا اس کے بارے میں مشورہ کرو. نہیں، آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں رکھتے. میں کبھی بھی بڑا ظلم ہوں آپ کے ساتھ، بڑا ظلم ہوں، گن اٹھاؤ قتل کر دو، بڑا ظلم ہوں. یہ مانگنا چاہتی تھی مجھ سے، میں بتا رہا ہوں آپ. یہ کہیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے، جو آپ کہیں گے ویسے کریں. کہنے والے تو نہیں ہیں. جب اس چیز پہ نہیں آئیں گے تو ظاہر بات ہے اللہ کا تعلق تو بہت دور کی بات ہے. دینی معاملات تو بڑے دور کی بات ہے. پھر دین پہ اعتراضات بھی ہوں گے، شریعت پہ. مجھے خود ایک خاتون نے، میں نے کہا بیوی آپ اگر یہ کریں گے تو آپ تو شریعت پہ اعتراض کریں گے. تو اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فون آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عمر سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی؟ ہاں. میں نے کہا بیوی ماشاء اللہ، آپ تو اتنی بڑی ڈاکٹر ہیں، ساری زندگی آپ نے ڈاکٹری کے اندر، ڈاکٹری کی کتابوں میں بھی حدیثیں پڑھتی رہی ہیں آپ. اور یہ آج جب آپ کے شوہر نے آپ سے کہہ کہ پردہ کرنا ہے ہم نے، تو آپ کہتی ہیں حضرت عمر سے غلطی ہوئی ہوگی. انا للہ و انا الیہ. بہت افسوس ہے ہماری میں، کیونکہ ہم اپنے سے کسی کو بڑا سمجھنے کو تیاری نہیں. ہم اپنے آپ سے بڑا کسی کو ماننے کو تیار نہیں. ہم اپنے آپ سے بڑا عقل میں کسی کو ماننے سے تیار نہیں. اپنے آپ سے بڑا علم میں کسی کو ماننے کو تیار. شیخ کو سمجھ گئے شیخ تو ہمارا ہے بیوقوف. ہم شکر ہے سمجھدار ہیں تو ہم شیخ کو چلا رہے ہیں، ہم اپنے استاد کو چلا رہے ہیں، میں اپنے شور کو چلا رہی ہوں کیونکہ میرا شور تو بیوقوف ہے. 70-80% دوڑتے ہیں سر، شور تو بیوقوف ہے، شکر ہے میں چلا رہی ہوں. تو شور کہتے شکر ہے مجھے بیوقوف تو سمجھتی ہے نا. کم از کم بیوقوف تو سمجھ، چلو کچھ تو سمجھے. اس کو وہ اپنا سارا کام نکال رہا تھا، وہ سمجھتے میں نے اس کو الو بنا دیا. وہ آدمی جاتا ہے نا دکان پر، وہ چیز خریدتا ہے، کتنے کی جی؟ بھائی 110 روپے کی، 100 روپے دیتا ہوں. ٹھیک ہے لے کے آ جاتا ہے. بیوی جاتی ہے دکان پہ، میں 500 کی چیز آج 200 میں لے کے آئی ہوں. پھر دکھاؤ وہی چیز جو یہ 100 روپے کی لے کے آئے. دکاندار کو بتائی اس کو میں نے اگر 100 بتائی تو یہ 10 روپے میں لے کے جائے گی. تو وہ پہلے ہی بتاتا ہے 500، پھر 200 میں دیتا ہے. اور وہ عام بندہ جو وہ 100 روپے میں لے کے آیا ہوتا ہے. کیا ہے جی؟ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا بے وقوف ہے. وہ آپ جیسے روزانہ 150 بندوں کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سمجھیں. خیر یہ تو ایسی میں نے ایک مثال دے دی ہے. جب مزاج میں فرما برداری پیدا ہوتی ہے تو تب دین کا اصل مزہ آنا شروع ہوتا ہے. ہم نے محاورہ سنا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ٹھیک ہے، یعنی بیوقوف کو ادرک کا سینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو ٹیسٹ کے ماسٹر ہوتے ہیں نا، وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ادرک کا اس میں ذائقہ کتنا ہے. تو محاورہ کسی اور چیز میں ٹیسٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں. کہ میں نے یہ محاورہ جو سمجھا تھا تو ایک مثالوں کی فیکٹری تھی، اس کے اندر جو ایم بی اے تھے وہ مثالوں کے ماہر تھے. جو اس کے مینیجر ایم بی اے تھے انہوں نے مجھے اس طرح سے جی ادرک کا ٹیسٹ کھانے میں اتنا مکس ہو جاتا ہے کہ اس کو محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے. خاص طور پر سبزی کے اندر اس کو محسوس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کی اصل مقدار سے پتہ چلتا ہے کہ مثالے میں کتنی ادرک، کیونکہ ادرک اس کی بیس ہوتی. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا.
تو وہ بڑا انسان کو سینس کر کے سوچ کے نوالا منہ میں رکھ کے کافی دیر تک کنسیڈر کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ادرک کیا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں پتا، جب تک اس کی فرما برداری مزاج میں کامل طور پر نہیں آتی تب تک ہمیں وہ نماز کی چاشنی نہیں مل سکتی، پھر روزے کی لذت نہیں مل سکتی۔ بڑے لوگ بہت سے ماشاءاللہ ایسے تعلق والے جو ہر مہینے چارٹ بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ ذکر اتنا کیا، یہ تلاوت اتنی کی، ایسا کیا ایسا کیا، تلاوت کا اتنا ناغا، ماشاءاللہ پورا باقاعدہ چارٹ بنا کے بھیجتے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ باقاعدہ بنو عاقل میں مدرسے، پورے مدرسے کی طرف سے جو بچیاں بچے ہیں وہ چارٹ بنا کے بھیجتے ہیں کہ اس مہینے ہماری اتنی تلاوت ہوئی، اتنی نماز جو ہوئی، اس سا اتنا کیا، اتنا نہیں کیا، یہاں پہ صبر کیا، یہاں تحمل سے کام لیا۔ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ آدمی اذکار معمولات کر رہا ہے تو اس کو ٹیسٹ بھی پتہ چل رہا ہے ایمان کا، اس کو پتہ چل رہا ہے اذکار کا ٹیسٹ کیا ہے، اعمال کا ٹیسٹ کیا ہے۔ جب مزاج میں خود رائی ہوتی ہے تو انسان خود کو دفن کر لیتا ہے۔ آج مجھے کہیں جانا ہے، ایک بات واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا اس کے اندر کیا چیز ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک شاگرد حضرت نے ان کو خلافت دی، تو حضرت کے ہاں خاموش معامال ہوتے تھے، سب لوگ اپنے کیبن میں چلے جاتے تھے، وہاں اپنا ذکر کرتے تھے اور بس صرف شیخ کی صحبت میں رہتے تھے، کوئی واعظ اور نصیحت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت واعظ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے وہاں پہ جب لوگ آئے تو کبھی کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 6 سال پڑے رہتے تھے۔ جب شیخ خلافت دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جاؤ۔ تو امامہ دستار فضیلت رکھی، کہا کہ میاں کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، کبھی بھی خدائی کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، مگر اس میں آپ سمجھانا کہ ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ خدائی مسلمان ہو کے خدائی کا دعویٰ کوئی کرے اور مسلمان ہو کہ نبوت کا دعویٰ کوئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس میں کیا باریک نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میں خدا سے مراد خدا کی تمام صفات ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا 100% فرما بردار بنے اور میری فرما برداری میں تاخیر نہ کرے۔ تم نے کسی کو کہا کہ یہ کام کر دو اور اس نے نہیں کیا اور تمہیں اس کے اوپر غصہ چڑھ گیا، اس کے اوپر تم نے اس کو سزا دی، اس کا مطلب ہے تم بھی دربردہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ میری نافرمانی پہ تمہیں سزا ملے گی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہوتے، بعض مشائخ اپنے شاگردوں کے ساتھ کر رہے ہوتے، چلو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی تربیت مقصود ہوتی ہے، بعض دفعہ ہر دفعہ بھی ہو سکتی، مگر میری بات اگر کسی نے ٹال دی تو اس کی خیر نہیں۔ یہ تو مجھ سے مشورہ کیا اور کیا مشورے کے خلاف۔ عجیب لوگ ہیں، کیوں بھی عجیب لوگ ہیں؟ تم کوئی خدا ہو کہ تمہارا مشورہ نہیں ماننا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، حضرت مشورہ نہیں دوں گا۔ کیوں کہ آپ مشورے کو حکم کا درجہ دیتے ہو، مشورہ حکم نہیں ہوتا۔ آپ مشورے کو مشورہ کہو تو پھر مشورہ دو، مانو تو پھر مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتا۔ آپ مشورے کو مشورہ رکھو، حکم کو حکم رکھو۔ لہذا ماں باپ اپنے سوچیں اولاد پہ مسلط کریں۔ میں نے تمہیں سوچا کہ تم نے ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، اس کو ہاں ٹھیک ہے، اس حساب سے تربیت کرو، پھر دیکھو ڈاکٹر نہیں بن رہا، کچھ اور بن رہا ہے تو کچھ اور بنو، لیکن میری بات کیوں نہیں مانی؟ بیوی خود کو خدا بناتی ہے کہ میری بات میرے شوہر نے نہیں مانی، شوہر خود کو خدا بناتا ہے میری بات میری بیوی نے نہیں مانی، اولاد خود کو خدا، میری بات تو سنتا ہی نہیں ہے، اولاد خود کو خدا بنا رہی۔ یہ جتنے جماعتوں میں جھگڑے ہیں، خانقاہوں میں جھگڑے ہیں، مدرسوں میں جھگڑے ہیں کہ خدا بننے کی کوشش کرے، دوسرے اس کو مان نہیں رہے۔ کیوں مانے آپ کو خدا بھائی؟ تو جھگڑا ہی ہوگا۔ ایک آدمی بات نہیں مان رہا آپ کی، فوراً آپ کو غصہ چڑھ رہا تو اپنے آپ کو جھانکو کہ یہ کیا مسئلہ ہے،
یہ تو گڑبڑ ہے، تو میرے اندر گڑبڑ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لڑکے آتے ہیں جمعے کے دن ایسے پیچھے بیٹھ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں صفحے سیدھی کرو، پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اقامت ہو جاتی ہے تو پھر بھی تو میری عادت ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے صفحے دیکھتا ہوں، تو وہ آخر تک نہیں کھڑے ہوتے، مجھے غصہ چڑھا تو میں چاہوں کہ میں اگلے جمعے ان کو سنا دوں، ہاں تم خدا ہو نا، تم مسجد کے خدا بن گئے ہو نا، کہ تمہاری بات انہوں نے نہیں مانی ہو، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ جانے وہ جانے، تم کون ہوتے ہو ان کو سنانے والے؟ فوراً میری آنکھیں کھولی، شکر الحمدللہ اللہ نے بڑوں کو سر پہ رکھا ہوا ہے، تم تو خدا بن گئے ہو نا، کہ تمہیں نفس سب کو دکھاتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں، تیری اپنی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہو رہی ہے وہ خود جانے، اس کا کام، ہاں آپ کو دکھ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی نافرمانی خود نافرمانی کرتے ڈکار نہیں لیتے، کسی دوسرے کی نافرمانی دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، یہ کون سا دکھ ہے؟ یہ تو ساری شیطانیت ہے، کار شیطانی مکنی و نامشغلی گرچہ این ولی استلانت برولی، یہ ولایت نہیں ہے، یہ تو ایسی الٹی سیدھی فضول گنگا بہری ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اوپر ظاہر باہر دیندار ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ورنہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر میری کوئی بات نہیں مانی جائے تو اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر غصہ ہو رہے ہیں تو اپنا احتساب، یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ احتساب کرنا شروع کریے، جی آج مولوی صاحب نے بات سنائی ہے تو ابا کو چڑھائیں گے، اب آپ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں نا، ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں کہ نمبر 1 یہ، نمبر دو نبوت کا دعویٰ، پیغمبر کی بتائی ہوئی ہر بات سچی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا کیا ہوا فیصلہ ہی سچا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی سچی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سچی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ درپردہ دعوی نبوت ہے، اصل میں تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے مگر درپردہ دعوی نبوت ہے۔ جو آپس میں اختلاف رائے ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، میرا آج سے بھائی سے اختلاف ہو اچھی بات ہے، کیوں اختلاف ہوگا؟ جب میں سمجھدار ہوں گا تو اختلاف کروں گا، مجھے ان کی بات میں اگر کمی نظر آئے گی تو میں اختلاف کروں گا، یا تو میں منافق ہوں، میں چپ ہونا چاہیے، جو آپ نے فرمایا ویسے، جو آپ نے غلط بھی لگ رہے تو جو آپ نے فرمایا ویسے، ہاں مرید اور شیخ کی بات الگ ہے، یہ ساتھ کی بات ہو رہی ہے، کچھ ساتھی ہیں، گھر کے معاملات ہیں، گھریلو حوالہ جات ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کسی جگہ آپ کام کرتے ہیں، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں، وہاں کوئی ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے، تو وہاں پر کوئی آپ کا خیال رکھتے تو اس کی ہاں میں ہاں بلا وجہ ہی ملا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ کو اختلاف رائے تو کھل کے اختلاف رائے کرنا چاہیے، نہیں بھی میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، میرے ایک فتویٰ جاری ہوا تو تیار ہوا تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا فتوے کے حوالے سے، مینا میں نماز کے حوالے سے، تو ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی تحقیق یہی تھی کہ مینا جو ہے وہ مشاعر میں ہے، لہٰذا وہ مکہ کا حصہ شمار کیا جائے گا، تو فتویٰ ہمارا جاری ہوا، تو میں نے کہا بھائی میں تو اس فتوے کی حمایت میں نہیں، لہٰذا میں اس پر دستخط نہیں کروں، میں اس پہ دستخط، میری تحقیق کے مطابق اگرچہ میں آپ لوگوں کو ثابت نہیں کر پا رہا، سیدھی سی بات ہے، میں ثابت نہیں کر پا رہا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میں اس بات پہ متفق نہیں ہوں، میں اس پہ دستخط، تو جہاں آپ کی کمبینیشن ہوتے ہیں کسی معاملات کے اندر تو اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں اختلاف رائے ہونا صحیح بات ہے، لیکن اختلاف رائے میں میری بات ہی سچی ہے، میرے علاوہ سارے اسٹوپڈ ہیں، میرے علاوہ سارے بیوقوف ہیں، میرے علاوہ سارے گدھے ہیں، باقاعدہ الفاظ، تو میرے علاوہ ساری بے ایمان ہیں، وہ شریعت میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ مولویوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جی قرآن پورا سائنس فکشن پہ چلتا ہے، میں نے کہا کیسے سائنس فکشن پہ چلتا ہے؟ کہتا ہے اس میں زمین کی ماہیت اور آسمان کی ماہیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جس کی علماء انکار نہیں، میں نے کہا کون سی ماہیت، تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں، ایکسپلین کریں کون سی ماہیت؟ کہ زمین کا جو فارمولا از اکول ٹو فلاں فلاں کرتے ہیں، میں نے کہا وہ قرآن سے ریلیٹ کیسے ہے؟ ذرا قرآن سے ریلیٹ کرو، قرآن میں جب زمین کی بات آئی تو فارمولے کی بات بھی تو آئے گی،
میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، فارمولے کی بات آئے گی، اوکے یہ کون سی تفسیر میں لکھا ہے؟ تفسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کہتے تفسیر ہوتی ہے؟ میں نے کہا ماشاء، میں نے کہا آپ کو ایک ہوتے تفسیر معصور، ایک ہوتے تفسیر بالرائے۔ تفسیر معصور وہ ہے، وہ تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور براہ راست نبی علیہ السلام سے سننے والوں سے ماخوذ ہو، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، تفسیر معصور اس کو کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر ہماری تفسیر کی تفسیر در منصور، یہ تفسیر معصور ہے، تفسیر معصور ہے ایسی، اور یہ جو پنک کلر کی رکھیں یہ تفسیر معصور ہے۔ تفسیر اس کے ساتھ ہو گئے تفسیر ابی سعود، تفسیر وہ ربط کے حوالے سے، تو یہ تفسیر معصور ہے، یعنی وہ تفسیر جو صحابہ کرام نے کی۔ تو ایک تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے، یعنی اس میں میری رائے یہ ہے ٹھیک۔ تو جو میری رائے ہے، یہ جو میری رائے ہے، اس کو میں ٹھونسوں کہ صحابہ بھی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میری رائے ہے، تابعین بھی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میری رائے ہے۔ تفسیر بالرائے کی وجہ سے تفسیر معصور کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ کہنے کو وہ تو آج میں نے پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا چونکہ آپ کو آتا سب کچھ ہے نا، علماء کو تو کچھ آتا ہی نہیں، وہ تو مجھے سمجھانے آئے تھے۔ تو بھائی یہ کہ میری رائے، میں جو جانتا ہوں نا بقیہ سب بے وقوف ہے، بقیہ سب علماء اسٹوپڈ ہیں، علماء بے وقوف، ان کو جاہل ہے، وہ دین میں تحریف کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بھی تو تحریف کر رہے ہو، یہ جو آپ کر رہے ہو نہیں، اپنے آپ کو ایماندار سمجھنا، اپنے علاوہ بقیہ سارے بے وقوف ہیں، سارے بے ایمان۔ اور اس سے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنائیے۔ اللہ کے نبی نے رکوع کیا، رفع الیدین کیا، ٹھیک، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حدیث میں لکھا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں لکھا، آپ تو حدیث سنا رہے تھے، تو حدیث سنائیں۔ کہتے ہیں اتنی سی بات پہ عمل ہے؟ واہ بے واہ، چلیں میں بھی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اتا صبح قوم فبالا قائما، اللہ کے نبی روڑی پہ آئے، کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کو جس نے جتنا پمپ کیا آپ اتنا پمپ ہو گیا کیا؟ میں آپ کو پمپ کر رہا ہوں، آپ تو پمپنگ مشین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اتا جتا آپ کو کچھ ہے نہیں۔ اور آپ نے کرائے بنائی ہوئی ہے کہ سارے لوگ، کیونکہ ہم نے تو حدیث پڑھی ہے لیکن ہم جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے، آپ نے پڑھ لی اب آپ عمل کرنے والے، یعنی میں بہت ایماندار ہوں، بقیہ سارے بے ایمان۔ اس کو کہتے ہیں رائے، اپنی رائے کو پیغمبر کی رائے بنا لینا، آپ اپنی رائے ایسی بنا لینا جیسے کہ پیغمبر کی رائے نہیں۔ مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ اصل دین یہ ہے کہ وائزین نے دین کو خراب کیا، کیا ہے؟ فرض کو فرض رکھو، واجب کو اتنا زور نہ دو کہ لوگ اس کو فرض سمجھنے لگے، سنت کو سنت کا درجہ دو، فرض کا درجہ نہ دو۔ بعض لوگوں نے سنت کے لیے جان دی ہے، بالکل صحیح ہے، مگر وہ اس لیے کہ سنت کی اہمیت پتہ چلے، اس لیے نہیں کہ سنت فرض ہو جائے۔ سنت کو اور مستحب کو مستحب کا مقام دے، مستحب کو فرض کا مقام ہرگز نہ دے۔ میرے ایک نئے جوڑنے والے ساتھی نے تعلق جوڑا تو مجھے کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ ایک ہفتہ ہو گیا مجھ سے ذکر نہیں ہوا، تم ذکر پہ اتنا زور دیتے ہو، ہر بیان میں ذکر پہ زور دیتے ہو، مگر مجھ سے، میں نے کہا تو کیا ہو گیا، دوبارہ شروع کریں؟ میں نے تو سوچا بہت ذرا ڈانٹیں گے، ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا ذکر فرض نہیں ہے، ڈانٹوں گا تو فرض چھوڑنے پہ ڈانٹوں گا، واجب چھوڑنے پہ ڈانٹوں گا۔ جب آپ فرض واجب نہیں چھوڑے، مستحب چیز چھوٹی تو ترغیب دوں گا، نفل چیز کے چھوڑنے پہ انسان ترغیب دیتا ہے، ڈانٹتا نہیں۔ ہاں بعض آداب کے ترک کرنے سے انسان کفر تک جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت نے بھی ترغیب دی ہے، بہت سی ایسی چیزیں۔ تو خیر یہ حضرت کی نصیحت تھی کہ اپنے آپ کو ایسا بڑا مت سمجھو، تابع دار، دین کی اصل ہے تابع داری۔ اگر آپ کسی کے تابع دار ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ دین میں ہیں، اگر آپ تابع دار نہیں ہیں تو پھر گڑبڑ ہے۔ سمجھ لیجئے جب تک آپ کے سر پر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو ٹوکے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ غلطی ہے تمہاری، اس کو صحیح کرو، تو سمجھ لیں آپ بھٹک نہیں سکتے۔ جب آپ کے سر پر سے یہ سایہ اٹھ گیا تو سمجھ لو بھٹکنے کا آغاز ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بھٹکیں لیکن بھٹکنے کا آغاز ہو سکتا ہے۔
اب اس کے حساب سے انسان اپنے استاد سے تعلق بنائے، اس کے حساب سے انسان اپنے شیخ سے تعلق. بہت سے لوگ ایسے شیخ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو گڑبڑ ہوتی وہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے جی، تمہاری مرضی، شیخ کو کوئی علم غیب تو نہیں ہے، لیکن آپ کا تعلق کیسے ہے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا. تو دین سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اصل تابع داری. تو دین اصل میں تابع داری کا نام ہے.